میرا ناظرین میں ہوں سبدین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین داتا دربار کے سامنے جو ہے برڈ مارکیٹ جو ہے اس کو ڈیمولش کیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں جو پرندے ہیں وہ جو ہے مر چکے جس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا اور میڈیا پہ ایک ہائی پریڈ ہوئی ہے اس حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے جو وہاں متاثرین ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت التمش سعید ایڈوکیٹ ان سے جانتے ہیں کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں جنہوں نے پٹیشن دائر کی اس حوالے سے کیا کہیں سر یہ پٹیشن ہم نے دائر کی تھی جو جانے کے لیے اس پہ ایک ایکشن لیا جائے اس پہ رپورٹ آئی پہلے تو ہوا کہ کسی کو نہیں پتا کہ آپ کس طرح آگے ایک چیز کیسے اوائڈ کی جا سکتی ہے اس پہ ہم نے کیس کیا تھا اور ساتھ میں کرمنل ایکشن ہم نے یہ بھی کہا کہ ایجوکیشن پہ کام کو پتا ہو کہ اچھا خوش بھائی میں لیکن اب یہ جانور بھی تھے دوسرے پرندے بھی تھی اب دیکھیں قانون اس میں قانون کیا کہتا ہے دیکھیں اگر آپ نے تقریباً وہاں کو 150 کے قریب دکانیں تھی آپ نے بھی دیکھی ہم بھی اکثر وزٹ کرتے تھے اب 150 دکانیں وہاں تھی وہاں 150 کے قریب دکانوں کے اندر پرندے تھے اب قانون یہ کہتا ہے ورلڈ لائف کے اگر آپ نے پرندے رکھنے تو اس کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت ہے کیا یہ 150 جو لوگ وہاں کاروبار کر رہے تھے ان کے پاس لائسنس تھا سر یہ میرے پاس اس کا جواب ہے کیونکہ وائلڈ لائف جو ہے اس کا اگر آپ ان لائسنس جانور سیکشن 12 کے انڈر آپ اس کا ایکشن لے سکتے ہیں اگر آپ کو کہ آپ نے انلیگل جانور رکھا ہوا ہے اور اس سے فائن ایسا اچھا آپ دیکھیں نا یہ دو چیزیں آ گئی اب اگر جو متاثرین ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کے پرندے جو ہے مرے ان کا مالی اور دوسرا پرندوں کا جانی نقصان ہوا ہے اس اینگل سے آپ عدالت نے وائلڈ لائف جو اس کو بلایا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے جس میں اتنی جانیں جو وہ ضائع ہوئی ٹھیک ہے اب وہ ان سے رپورٹ مانگے کہ جب وہ رپورٹ دیں گے تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا اب دوسری طرف جب متاثرین کو بلایا جاتے ہیں تو ان سے اگر وائلڈ لائف یہ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ اتنے عرصے سے کاروبار کر رہے تھے آپ کے پاس لائسنس تھا جو آپ یہ کاروبار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ دونوں گھر ہی گلٹی ہیں پھر تو یہ فیصلہ کیسے ہو سر دونوں گھر گلٹی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جگہ تھی جو مارکیٹ ہے وہ آپ کے اندر لوگ اپنا رینٹ پے کرتے ہیں وہ قانونی پرسپیکٹو سے ان کے پاس لائسنس ہونے چاہیے اس کو میں نے چیلنج نہیں کیا کہ سوال آپ پر وہ ہو یا نہ ہو وائلڈ اینیملس کی رجسٹریشن وائلڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس اچھا دوسرا بھی آپ نے دکانوں کے اب یہ دکانیں جو ہیں یہ گورنمنٹ کی مالیت عمل کی تھی بالکل جو یہ محکمہ اوقاف ہے وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے گورنمنٹ کی وہ جگہ تھی آپ کو گورنمنٹ نے رینٹ پہ جگہ دی آپ اس کا کرایہ لے رہے ہیں اب گورنمنٹ اگر وہ کرایہ آپ سے نہیں لے رہی اور ان کو جگہ کی ضرورت ہے یہ تو ایسے ہی کہ جیسے آپ گھر کرایہ پہ لیتے ہیں تو مالک کہتا ہے کہ بھائی گھر خالی کر دیں اب میں نے اس کو کرایہ پہ نہیں دی تو اس کے بعد پھر مالک کے ساتھ زبردستی تو نہیں ہے کیونکہ یہ 150 دکانیں جو ہے 1988 میں یہ دکانیں جو تھی جہاں دادا دربار وہاں اس ایریے میں تھی وہاں سے ڈیمولش ہو کے انہوں نے ان کو جہاں شفٹ کر دیا اور یہاں بھی جو ہمیں سٹی جس سے گورنمنٹ کے سے بھی ہم نے بات کی اس سے پوچھا کہ بھائی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ خبریں جو وائرل ہو رہی ہیں اب سٹی جس سے گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ بھائی ہم نے ان کو 6 مہینے پہلے نوٹس دی ہے اس کے بعد 2 دفعہ ڈی سی صاحب کہتے ہیں کہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے اس میں ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ بھائی اب ہم نقشہ بن چکا ہے گورنمنٹ جو ہے یہ منصوبے کی توسیع کر رہی ہے تو آپ یہ جگہ خالی کر دیں تو اگر آپ خالی جگہ نہیں کریں گے تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ کے پاس کیا حل ہوگا سر دیکھیں یہ جو آپ شاپ کیپرز والا کیس کی بات کریں بالکل علیحدہ ایشو ہے یہ اور پٹیشن میں عدالت میں آ سکتی ہے ان ایشو کو میں عدالت میں دیکھیں نہیں میں صرف جانوروں کی ڈیتھ جو بچ سکتی ہے اس پہ کیس اور اسی پہ فیصلہ تو اب دیکھیں نا جب ان کو پتا تھا اب لیکن گورنمنٹ نے ان کو پہلے سے فون کر رہی جب گورنمنٹ ان کو فون کرے کہ بھی آپ خالی کریں تو اس کا مطلب یہ خالی نہیں کریں گے تو گورنمنٹ کے پاس کیا لایا عمل ہے کہ وہ کیا کریں گورنمنٹ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لکھے کہ آپ وہ وائلڈ لائف بھی تھی ایل ڈی اے بھی تھی لیکن صرف تینوں ڈپارٹمنٹ تھے اس میں کچھ میں آپ کو بلکہ ویڈیو شیئر کر دوں گا جنہوں نے یونیفارم باقاعدہ پہنی ہوئی تھی اب میرے چیزیں 2 اینگل سے چلتی ہیں نا ایک چیز ہوتی ہے جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے جو ہم آپ کو نہیں بتاتے جس کی ہم ہائی پریڈ کر کے ہم اس کا فائدہ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ کو شاید ظاہر ہے کہ آپ نے تو صرف پٹیشن دائر کی آپ کو اس چیز کا ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا جب سامنے آئے گی عدالت منگوائے گی آپ کا نالج کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ
کہ ہر بندے نے کوئی اپنی سوچ ڈالی ہے، لیکن وہ کلیریفیکیشن کسی کے پاس نہیں، آپ کے پاس نہیں، دوسرے کے پاس نہیں۔ وہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ بتایا جائے کہ جانور کیوں مرے، کیسے مرے اور ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ مرضی کی غلطی ہے، کسی کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر وائلڈ لائف ڈے وہ اپنی ساری انفارمیشن جو آپ کو شیئر کر دیتی ہے، اگر یہ دکانداروں کی غلطی ہوتی ہے، اگر یہ وہاں غلط پائے جاتے ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئے گی؟ سر جو رپورٹ کرے گی اس کے حساب سے کارروائی ہوگی، وائلڈ لائف ایکٹ میں صحیح چیزیں ہیں۔ جی بالکل التمش صحیح تھی آپ نے گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے پٹیشن دائر کی، اس میں وائلڈ لائف جو ہے ان کو باقاعدہ ان سے رپورٹ طلب کی گئی ہے، رپورٹ کی روشنی میں جو بھی قانون جو ہے اپنا دائرہ اختیار جو وہ استعمال کرے گا۔ اور ناظرین جی آج کی جو میرے پاس رپورٹ تھی یہ داتا دربار میں کے سامنے جو برڈ مارکیٹ جو ہے اس کو ڈیمولش کیا، اس والے سے یہ رپورٹ تھی جو میں نے اپنے ناظرین سے شیئر کی ہے۔ مزید اگر وہ آئے گی تو میں ضرور شیئر کروں گا، تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔